إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. محترم بھائیوں، تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی، پاکیزگی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اور ہم نے اس سے پہلے کی دروس میں یہ بات دیکھی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایمان کے صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا خیال رکھے. اور توحید کی اہل علم نے 3 اقسام بیان کی ہیں. توحید ربوبیت یعنی اللہ ہی رب ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں ہے. اسی طرح سے توحید الوہیت یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. اور اس کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ توحید ربوبیت کے تو بہت سارے لوگ قائل رہے ہیں، یعنی اہل مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں لوگوں کو شریک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، اور یہ اتنی اہم توحید کا اتنا اہم حصہ ہے کہ جب ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے اسی کا اقرار لیا جاتا ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات اللہ نے بیان کی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ان کو بالکل کما حقہ ماننا اور اس پر بغیر کسی تمثیل کے، تعطیل کے، تحریف کے اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے. ہم توحید کے بیان کے لیے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور جس کے ذریعے سے ایک انسان اسلام میں اور ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور جو اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارے ایمان کی اور اسلام کی بنیادی چیز ہے. جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے ذکر کیا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. تو ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ سب سے بنیادی بات کیا ہے ایمان میں؟ کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے. اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور حیا بھی ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، ایمان کا ایک خاص شعبہ ہے. تو ایمان کا سب سے افضل شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ایمان کی سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا. اسلام کی بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا. تو اسلام ہے، ایمان ہے، انسان کا پورا دین کس چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اوپر. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہے ہیں،
تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کے لیے بھی اس علم کے اوپر غور کرنا ضروری ہے اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور تمام اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے، ایک بات ہے۔ جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر آپ وہ تقاضے پورے نہ کریں تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ ایک انسان اگر کسی سے کہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور بہت آپ میرے قریبی ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اب یہ بات ہے جو اس نے اپنی زبان سے نکال دی۔ اب اس کے بعد میں اس دوستی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کرے، اس کے خوشی اور غم کے موقع میں اس کے ساتھ شریک ہو، کوئی مشکل ہو تو اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہو، کوئی ضرورت ہو تو دوست کے کام آئے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی خوشی کے موقع پہ خوش نہ ہو، غم کے موقع پہ غمگین نہ ہو، کوئی ضرورت کے موقع پہ اپنے دوست کی مدد نہ کرے، کسی مشکل وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کھڑا نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب ایک بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ ایک بات ہے جو اس کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اب اس بات کے بہت سے تقاضے ہیں، اس بات کی بہت سی شرطیں ہیں۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ ہاں یہ بات واقعی سچی ہو، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو، تو وہ تقاضوں کے مطابق اس کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات سمجھی جائے گی کہ واقعی یہ شخص اپنی بات کہنے کے اندر سچا ہے۔ تو اہل علم کی مختلف دروس آپ کو اس سلسلے میں ملیں گے، کتابیں باقاعدہ مستقل ملیں گی، جس کے اندر اہل علم نے وہ ساری شرائط کو بیان کیا ہے کہ اچھا لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ آپ خود جائزہ لیجئے کہ آپ کلمہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن کیا ان تقاضوں کے اوپر آپ عمل بھی کر رہے ہیں؟ کیا ان شرطوں کے اوپر آپ پورا اتر بھی رہے ہیں؟ آپ خود اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیجئے۔ تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں؟ اہل علم نے 6 7 8 شرطیں اس کی بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا علم بھی ہو، اور ایسا علم ہو جو جہالت کے منافی ہو۔ ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یقین ہو جو شک کے منافی ہو۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو معنی کا یقین بھی اس کو ہونا چاہیے، بالکل کوئی شک شبہ اس طرح کی کوئی چیز اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو جو شرک کے منافی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ صدق ہو جو جھوٹ کے منافی ہو۔ اسی طرح سے 5ویں شرط یہ ہے کہ محبت ہے جو بغض کے منافی ہو، کہ آدمی کو اللہ کی توحید سے بھی محبت ہو، اللہ اس کے رسول سے بھی محبت ہو۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کرے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائیں، یہ بھی لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ انسان قبول کرے جو رد کے منافی ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرے، صاف کلیئر الفاظ میں ان چیزوں کی تردید کرے جن کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ یہ 8 شرطیں ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کا کلمہ، آپ کی بات معتبر ٹھہرتی ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان سے، یہ کلمہ کب مقبول ہوگا؟ جب یہ 8 شرطیں آپ کی زندگی کے اندر ہوگی تو یہ کلمہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور اگر یہ شرطیں آپ نے پوری نہیں کی، یہ تقاضے آپ نے پورے نہیں کیے، تو بس ایک بات ہے جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، اس کا کما حق و فائدہ جو ہونا چاہیے وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایسا علم جو جہالت کے منافی ہو۔ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کی معنی کیا ہے؟ معلوم بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سچا اور حقیقی معبود نہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے،
لیکن واقعی جو عبادت کے لائق ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کلمے کی دو وجود ہیں، ایک لا الہ، اللہ کے سوا تمام معبودان کا انکار کرنا، چاہے وہ اچھے ہوں برے ہوں، چاہے اللہ کی کسی نبی کی عبادت کی جاتی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یا یہودیوں میں سے بعض فرقے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یا مسلمانوں میں سے بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی معبود ہیں، چاہے وہ بت ہو، انسان ہو، کوئی فرشتہ ہو، ولی ہو، نبی ہو، ہر کسی کا انکار کرنا کہ اللہ کے سوا تو کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد میں اللہ کے معبود ہونے کا اس بات کرنا کہ اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اللہ ہے جس کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کلمے کے معنی اور مفہوم کا علم ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے جو میں اپنی زبان سے نکال رہا ہوں۔ آج بہت سارے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، اس لیے کہ دین سے دوری ہو گئی، اور دینی علم کی بنیاد جو پڑھنا چاہیے وہ بنیاد بہت کچی پکی۔ تو اگر آپ پوچھیں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا، بہت سارے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کے معنی بھی نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، جس کو رٹا ہوا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اچھا کیا ہوتا ہے معبود، کیا ہوتا ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، صوفیوں نے بعض مرتبہ کیا کیا، بولے لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات کے اندر کوئی موجود ہی نہیں۔ حالانکہ یہ کتنی غلط بات ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے ہر مخلوق کو اللہ کی ذات میں شریک کر لیا۔ بعض مخصوص دینی جماعتوں سے اگر آپ پوچھیں گے لا الہ الا اللہ کے کیا معنی، تو وہ کہیں گے اللہ سے ہونے کا یقین ہو اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا اور کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ لا الہ الا اللہ کے معنی نہیں۔ تو ایک انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر جب اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں تو میں کسی بت کے سامنے ہار بھی نہیں چڑھا سکتا ہوں، میں جو ہے غیر اللہ کے نام پر کوئی نظر نیاز اور اس طرح کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کہیں جو ہے پوجا ہو رہی ہے کسی بت کی تو میں وہاں جا کے اس کی پوجا میں شریک بھی نہیں ہو سکتا ہوں، بھائی چارے کے لیے ہم فلاں فلاں کام بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا علم ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ جہالت ملے گی دیہاتوں میں ہمارے یہاں کے، کہ باقاعدہ BBC پہ ایک نیوز چلی تھی کہ بعض ایسے دیہات ہے جہاں پر مسلمان مندر کے اندر لا کر گنپتی کو بٹھاتے ہیں۔ جو جگہ اللہ کی توحید کی ہے وہاں پر اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے کھلا۔ کیوں؟ ان کو ایسا لگتا ہے لا الہ الا اللہ سے یہ چیز الگ نہیں ہے، اور ان کو کسی نے بتایا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ انسان کھلا ہوا کفریہ اور شرکیہ کام کرتا، خاص طور سے آج کا جو ماحول ہے کہ بھئی ہم سب بھائی بھائی ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی چارے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے فلاں کام بھی کرنا پڑے گا، بت کے آگے سجدہ بھی کرنا پڑے اور اس سے دعا مانگنی پڑے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو علم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ بھئی آپ کیا بول رہے ہیں، جیسے کوئی انسان جو ہے کوئی دوسری زبان کے اندر کوئی یعنی انٹرنیٹ پہ دیکھ کر یا کسی جگہ دیکھ کر ایک جملہ رٹ لے اور وہ اس کو دہراتا رہے، اچھا آپ کیا بول رہے ہیں، نہیں وہ تو معلوم نہیں ہے، یہ زبان مجھ کو سمجھ میں نہیں آتی، ایسا ایک جملہ تھا میرے کو اچھا لگا اس کے لیے میں دہرا رہا ہوں۔ تو یہ حال بہت سی مرتبہ لوگوں کا لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں ہے۔ تو علم ہونا چاہیے کہ معبود کون ہوتا ہے، اور اللہ ہی سچا اور حقیقی معبود ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر عبادت کس کو کہتے ہیں کہ بھئی فلاں 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 چیزیں یہ بھی سب عبادت کے اندر آتی، تو یہ علم بہت ضروری ہے، یہ پہلی شرط اور پہلا تقاضا ہے۔ اگر علم ہی نہیں آپ کو تو ایسی صورت میں یہ لا الہ الا اللہ کا پڑھتے جانا انسان کو بہت سی صورتوں میں فائدہ نہیں دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا یقین ہو کلمے کے معنی پہ جو شک کے منافی ہو، کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انسان کو علم تو ہے، لیکن علم کے ساتھ میں اس کو یقین بھی ہے کیا نہیں ہے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، لیکن انسان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے کیا غلط ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ کسی کے ساتھ بیٹھا
اس نے کہا ایسا ایسا ہے، ہاں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے صحیح ہے. پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا، انہوں نے کچھ اور باتیں کہی، ہاں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو بعض مرتبہ انسان کنفیوژن اور شک کا شکار ہوتا ہے. اسلام اسی صورت میں انسان کا معتبر ہوگا جب لا الہ الا اللہ کے اوپر انسان کو ایسا پکا یقین ہو کہ کسی طرح کا کوئی شک شبہ، کوئی اس طرح کی چیز انسان کے دل میں کھٹکنے نہ پائے. ایک دم اس کو 100% یقین ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے منافقین کی مثال پہ آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 142 اور 143 کے اندر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بہت جان پہ آتا ہے لیکن پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مدینہ کے اندر عام ماحول نمازوں کا تھا. یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. وہ لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. یہ منافقین کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے سستی اور کوتاہی کے ساتھ نماز پڑھنے کو نفاق قرار دیا. اگر کوئی انسان نماز ہی نہ پڑھے، نماز ہی بالکل چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے کم یاد کرنے کو نفاق قرار دیا، ایک انسان صبح سے لے کے شام تک اللہ کو یاد ہی نہ کرے، آپ بتائیے اس کی گنتی کن لوگوں کے اندر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ تذبذب میں ہے، دونوں چیزوں کے درمیان میں، ایمان اور کفر کے درمیان میں تذبذب میں ہے. بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے یا مشرکین مکہ کا جو مذہب تھا پرانا یہ سچا ہے؟ اب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلس میں آ کے دیکھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے شاید اللہ کے نبی ٹھیک ہیں، اور پھر کافروں کی مجلس میں جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے یہ ٹھیک ہے. تو تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو اللہ گمراہ کر دے آپ اس کو کوئی راستہ نہیں پائیں گے. تو یہ جو تذبذب کی کیفیت ہوتی ہے، اسلام صحیح کہ کفر صحیح، اللہ کی توحید صحیح یا مزار کے اوپر جانا صحیح، فلاں کی عبادت کرنا صحیح، ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح؟ تو اگر واقعی ایک انسان اس طرح کی تذبذب اور شک کی کیفیت میں ہے تو توحید ابھی اس کے اندر آئی نہیں، اور یہ توحید اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر کہا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. بے شک مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. یہی لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی لوگ اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں. تو شک نہیں کرنا ایک وسوسہ الگ چیز رہتی کہ ایک انسان کے ذہن میں سڈنلی ایک ایسی خیال آ گیا، وہ اس کے اوپر اس کو پریشان ہو رہا ہے وہ، لیکن ایک خیال اس کو کھٹک رہا ہے، اللہ اس کے اوپر پکڑ نہیں کرتا. لیکن شک کا معاملہ ایسا نہیں رہتا. شک کا معاملہ کیسا رہتا؟ بہت پختہ اور ٹھوس معاملہ رہتا. ایک انسان ڈاؤٹ فل رہتا، نہیں پتہ نہیں یہ حقیقی ہے کیا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ توحید اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی. تیسری شرط یہ ہے کہ اخلاص ہے، کہ ہر قسم کی عبادت اور اس کے اندر بنیادی چیز جو ہے توحید ہے، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ کے اندر کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کے. اس کا بھی مثال اگر آپ کو سمجھنا ہے تو منافقین کے حالات میں آپ غور کریں. جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا غلبہ بڑھنے لگا تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے ظاہری طور پر، اور ان کے ذہن کے اندر کیا تھا؟ اگر ہم مسلمان نہیں ہوئے تو ہم مار دیے جائیں گے. مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان کا مسلمان ہونا کس لیے تھا؟ اپنی جان اور مال بچانے کے لیے، مفادات کے حصول کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے. اس کے لیے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کیا، حالانکہ ان کے دل سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو آدمی پورے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے،
اللہ کو رب مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی رسول ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے تو اس کے کلمے کا اعتبار ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو، یعنی انسان کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان رہا ہے، تو یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ بات تو سچی ہے، لیکن واقعی اپنے دل سے بھی اس بات کو سچی مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی شروع کے اندر یہ بات کہی کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک، اس طرح کی آیتیں ہیں کہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ منافقین لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنے دل سے اللہ کا رسول مانتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو دل سے اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ تو اگر ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے؟ میں بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ایک تقریر کے طور پر، بیان کے طور پر، کسی فائدے کے حصول کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، تو اگر جھوٹ کے طور پر اگر کوئی شخص ایسی بات کہے گا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کے علم کے مطابق وہ کافروں ہی میں اس کا شمار ہوگا۔ اسی طرح سے محبت جو بغض سے منافی ہو، آدمی اللہ سے بھی محبت کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرے، اللہ کی توحید سے بھی محبت کرے، اللہ کے دین سے بھی محبت کرے، تو اگر محبت ہے تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ کا اعتبار ہے۔ اگر ایک انسان کے دل میں سچی اور خالص محبت نہیں ہے تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہونا چاہیے؟ جب ایک انسان کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ہی سچا معبود ہے، تو اپنے معبود سے کتنی محبت ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ تعالیٰ سے سب سے سخت محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے شدید محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو محبت کے اندر سب سے اول نمبر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اگر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ سے زیادہ محبت کرے تو حقیقی طور پر یہ کیسا ہے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، اس لیے کہ اللہ سے محبت کرنا اللہ کی عبادات میں سے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اللہ سے محبت، اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ کی توحید سے محبت۔ انسان شرک دیکھے تو اس سے بیزار ہو، ایک مشرک کو دیکھے تو اس کے دل میں اس کے خلاف نفرت پیدا ہو، شرکیہ مظاہر کو اور شرکیہ جو ہے معاملات کو دیکھے تو اس کے دل کے اندر ایک کدورت ہو گئی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کسی مزار پر جانے والے یا قبروں کی عبادت کرنے والے یا اسی طریقے سے جو ہے بتوں کی پوجا کرنے والے سے کہے اچھا تم بھی ٹھیک ہے ہم بھی ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے تم تمہارے راستے پر ہم ہمارے راستے پر، اچھا تم نے ایسا کرے کیا فلاں جگہ پھول چڑھائے، فلاں جگہ چادر چڑھائے، ہم نے فلاں جگہ ہم ایسا کرتے، ہم حج کو جا کے آئے، آپ فلاں جگہ جا کے آئے کیا؟ تو ایسی صورت میں اگر اس کے دل میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہو رہی، کوئی اس کو چڑ نہیں آ رہی، کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں توحید کی محبت نہیں ہے، اور ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ کا ایک اہم تقاضا اس سے مس ہو رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے پکڑا جائے گا، اور اللہ کیا پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح سے چھٹی شرط کیا ہے؟ تابع داری۔ چھٹی شرط جو ہے تابع داری ہے کہ ایک انسان جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس میں دو باتیں، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک انسان جو ہے غیر اللہ کی عبادت نہ کرے اور اس کے بعد میں یہ سمجھے کہ اچھا ٹھیک ہے، نہ میں مندر میں جاتا ہوں، نہ میں کسی قبر پہ جاتا ہوں،
تو میں غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا، لیکن نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ روزہ رکھتا ہے، نہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ لا الہ الا اللہ کا ایک اہم تقاضا اس سے چھوٹ رہا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کو معبود مانتا ہے تو پھر اللہ کی عبادت بھی تو اس نے کرنا چاہیے نا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کو معبود مانے اور اللہ کی عبادت کے اعتبار سے بالکل غافل ہو جائے؟ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اگر وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمے کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ زکوٰۃ بھی دے اور نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، تو انہوں نے جو ہے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کلمے کے اہم تقاضے سے غافل ہے، اور پتہ نہیں اس کا کلمہ اللہ کے یہاں اس کو نفع دے گا کہ نہیں دے گا۔ اسی طرح سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ قبول کرے لا الہ الا اللہ کو، ایسا قبول کرنا جو انکار کے منافی ہو۔ بہت سی مرتبہ انسان کو ایسا ہوتا کہ اگر ایک انسان واقعی یہ مانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ برحق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو جب اس کو علم ہے، اس کو اس کے اوپر یقین بھی ہے، تو قبول تو کرے گا ہی نا۔ وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو علم بھی ہو، یقین بھی ہو، اور اس کے بعد بھی وہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرے؟ ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، اور بہت ساری مثالیں اس کی تاریخ میں موجود ہیں۔ اس کی ایک مثال کون ہے؟ مدینہ کے یہود۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اگر 100 بچوں کا بھی ہجوم ہو، 1000 بچے بھی ہوں، کوئی انسان اپنے بیٹے کو بھول سکتا کہ نہیں پتہ نہیں اس میں سے میرا بیٹا کون ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا؟ 1000 لاکھ بچوں میں بھی اس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے، باپ اور ماں برابر اپنے بیٹے کو پہچان لیں گے۔ یہودی ایسے پہچانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو یقین تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے مانا؟ نہیں مانا۔ ابو طالب کی جب وفات کا وقت ہوا، ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ہر قدم پر آپ کا ساتھ دینے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ کہا بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں ان کی بات ماننا، وہ کبھی بھی جو ہے غلط بات کا حکم نہیں دیتے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پکا یقین تھا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کی راہ میں اللہ کے یہاں اس بات کی گواہی دوں گا کہ آپ نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ لیکن ابو جہل اور ایک شخص منع کرتے رہے کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھنا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے لوگوں کے طانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کلمہ پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اور آخری الفاظ ان کے یہ تھے علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہی مرتا ہوں۔ علم بھی تھا، یقین بھی تھا، اور اس کے بعد میں اور بہت ساری چیزیں تھی، لیکن قبول کیا؟ قبول نہیں کیا، رد کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ابو طالب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے مقامات پر بہت سارے نان مسلم سے ملاقات ہوتی، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پر ملنے کے لیے آئے، یہ فلاں صاحب ہے، پورا قرآن انہوں نے ترجمے سے پڑھ رکھا ہے۔ اچھا ہم نے پوچھا اسلام کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ایسی کوئی چیز ہے جو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو شک ہے اس کے اندر کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز ایسی نہیں، ایسی ہونا چاہیے؟ نہیں، مکمل اسلام کی اسٹڈی کر چکے، کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو اسلام کے بارے میں ان کو معلوم نہ ہو۔ اچھا پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیے نا، پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں دیر کر رہے ہیں؟ تو وہ جو ایک سماج کا اور سوسائٹی کا ایک دباؤ ہے کہ گھر والے کیا بولیں گے، اگر نوجوان ہیں تو والدین کیا بولیں گے، بڑی عمر کا آدمی ہے تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میں کیا رویہ ان کا رہے گا،
تو میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ کچھ لوگ آتے جاتے رہے، ملاقات کرتے رہے، لیکن آخر میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ ان کو علم و یقین ساری چیزیں ہو گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو قبول کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک انسان اعلان کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ کو مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اگر ایک انسان علم اور یقین ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کرے تو ایسی صورت میں کلمہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جیسے فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جانتے اس کا کیا حال ہے۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جتنے باطل معبود ہیں ان سب کا انکار کرنا کہ یہ تو معبود ہو ہی نہیں سکتا، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو اس نے بہت مضبوط کڑے کو تھام لیا جو اس سے چھوٹنے والا نہیں۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا جو لفظ ہے نا، جو اپنی حد سے باہر نکل جائے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ جیسے جب دریا میں پانی بہت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی۔ تو ایک انسان جس کو اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، وہ کیا کرے؟ وہ خدائی کا دعویٰ کرے، یا ایک دم کھل کے اپنے آپ کو خدا نہیں بولے، لیکن یہ کہے کہ بھائی میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں تمہاری قسمت بنا سکتا ہوں، میں تم کو نفع نقصان کسی بھی طرح کا دے سکتا ہوں، مجھے سب غیب کا علم ہے، ہر چیز مجھے معلوم ہے۔ تو جو اس طرح کا دعویٰ کرے یا لوگ جس کے بارے میں یہ مانیں تو اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو ایسا وہ سافٹ کارنر نہیں ہو سکتا اس کے دل میں ان چیزوں کے بارے میں جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ پر ٹھیک ہے اللہ بھی ہے لیکن فلاں بابا بھی ہے نا، فلاں بدھ بھی ہے نا، ہمارا خاندانی وہ بت ہے، یا ہم خاندانی طور پر فلاں قبر پہ جا کے اپنی منتیں مرادیں مانتے آئے ہیں۔ جو انسان کلمہ پڑھے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ جتنے باطل معبود ہے سب باطل ہے اور جھوٹ ہے، اور یہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتے، اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ 8 شرطیں ہیں جو اہل علم نے بیان کی ہے۔ اس کی اور تفصیل ہے جو آپ اس کے حاشیے کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر میں دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارا سبق پکا ہو جائے۔ کیا ہے شرائط؟ علم جو جہالت کے منافی ہو۔ آپ جو بول رہے ہیں آپ کی بات کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ ایک انسان آگے کچھ بھی فرینچ میں بولے اور کوئی بھی ایسا جملہ بولے تیلگو کا اور ملیالم کا، کنڑا کا، ہے نا، ارے کیا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ معلوم نہیں، میں نے کہیں تو بھی سنا تھا تو میرے کو اچھا لگا تو میں بول رہا۔ تو عقل مند انسان ہنسے گا اس کے اوپر کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ تم جو بات کر رہے تم کو معلوم ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جس چیز کے اوپر پورے ایمان کا، اسلام کا دار و مدار، جو ایمان کے خیمے کی بنیادی جو ہے وہ یعنی سلاخ ہے، بنیادی اس کی جو ہے کوٹی ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ آپ پڑھ رہے، کیا معنی ہے اس کے؟ نہیں معلوم۔ اچھا ایک لفظی ترجمہ اگر رٹا ہوا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کے کیا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہونے کے؟ وہ نہیں معلوم۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایک بہت اہم شرط اور تقاضا آپ مس کر رہے ہیں۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا فَعَلَمْ، آپ علم حاصل کیجئے، کس بات کا؟ انہو لا الہ الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو علم حاصل کرنا ضروری، تو ہمارے لیے بدرجہ اولا اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اچھا ایک انسان وضو کے بارے میں جانتا؟ ہاں جانتا۔ کتنے فرائض ہیں؟ اتنے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا؟ فلاں چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ نماز کے کیا جو ہے واجبات ہیں، شرائط ہیں؟ فلاں ہیں۔ نماز کن چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتی؟ فلاں چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتی۔ اچھا توحید کن چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتی؟ انسان کو معلوم ہی نہ ہو تو یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا علم ہی نہیں ہے اس کو۔ اگر ایک آدمی عراف کے پاس جائے، نجومی کے پاس، جادوگر کے پاس، اور اس سے قسمت کا حال پوچھے، یہ توحید کے منافی ہے کیا نہیں ہے؟ معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ توحید کے منافی ہے، اللہ کے معبود ماننے کے منافی ہے کہ ایک انسان کسی جادوگر اور نجومی اور تعویذ گنڈے کرنے والے کے پاس جائے۔
تو علم جو جہالت کے منافی ہو، ایسا یقین کہ جو شک کے منافی ہو کہ اللہ ہے بس اور اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ٹھیک ہے یہاں پر بھی فلاں کی عبادت کرنی چاہیے، وہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے، وہ اللہ کے پاس جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یہ یقین ہونا چاہیے ہر انسان کو کہ اللہ کے سوا اور کوئی باطل معبود نہیں، کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اخلاص ہونا چاہیے، جو شرک کے منافی ہو، خالص اللہ کے لیے انسان ہر عبادت کرے اور اس میں کسی کو شریک نہ کرے، کوئی اور نیت اور باطل مقصد اس میں نہ ہو۔ جب انسان کہے لا الہ الا اللہ تو وہ سچائی کے ساتھ بول رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ انسان لا الہ الا اللہ بول رہا لیکن اس کے دل میں خود اس بات کا یقین نہیں۔ محبت جو بغض کے منافی ہو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے دین سے اور اللہ کی توحید سے محبت ہو اور شرک سے نفرت ہو۔ اسی طرح سے سر تسلیم خم کرنا، انقیاد، تابع داری، ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قبول جو کہ رد کے منافی ہو، کہ انسان بالکل اپنے دل سے اس کو قبول کرے۔ اور 8ویں شرط کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر باطل معبود کا انکار، چاہے وہ چھوٹا معبود ہو یا بڑا معبود۔ تو یہ 8 شرطیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، یہ تقاضے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اس کو یاد رکھیں اور مختلف اہل علم کے دروس ہے اس مسئلے کے اوپر، اس کو سنتے رہیں، توحید کا علم حاصل کریں، شرک کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ جب کسی چیز کی ضد کا علم ہوتا ہے تو پھر انسان کو اس چیز کا بھی علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا ہے۔ جیسے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو انسان شرک کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو اچھا یہ چیزیں نہیں کرے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ پھر باقی توحید بچتی ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔